پاکستان کی خارجہ پالیسی کا ایک نازک موڑ ہمیں نظر آ رہا ہے۔ مشرق وسطیٰ کے بدلتے ہوئے اسٹریٹجک ماحول میں ہماری پوزیشننگ کے اہم سوالات اٹھ رہے ہیں۔ جی دوستو، خبر گردش میں ہے کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر عنقریب امریکہ کا دورہ کریں گے اور صدر ٹرمپ سے ان کی ملاقات ہوگی، اور اس ملاقات کا مقصد بتایا جا رہا ہے کہ جو انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس بھیجنی ہے غزہ میں، جو ٹرمپ صاحب کا 20 پوائنٹ پلان تھا اس کے مطابق۔ جی پاکستان اپنے آپ کو اس کی اچھی گڈ گریسز میں ٹرمپ کے رکھنا چاہے گا، اور یہ اس لیے پاکستان کے لیے بہت بڑا فیصلہ ہوگا۔ مگر سوال یہ ہے کہ یہ نہ اس میٹنگ کی کنفرمیشن ہے، اور خبر کے اندر ہی جھول نظر آ رہے ہیں کہ کوئی اس کو کنفرم نہیں کر رہا، اس کے اوپر تبصرہ۔ نمسکار دوستو، سواگت ہے آپ سبھی کا۔ اس سمے پاکستانی میڈیا میں کافی گھبراہٹ ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک خبر نکلی کہ پاکستان کے عاصم منیر پھر سے امریکہ جا رہے ہیں ٹرمپ سے ملنے۔ ویسے تو عام طور پہ پاکستانی میڈیا اور پاکستانی خوشیوں سے اچھل جاتے ہیں کہ ہمارا آرمی چیف ٹرمپ سے ملنے جا رہا ہے، لیکن اس بار کی جو نیوز ہے اس سے پاکستانیوں میں کافی گھبراہٹ ہے، کافی بے چینی ہے، جس سے دیکھ کے تو یہی لگتا ہے کہ ابھی تک پچھلے کچھ مہینوں میں جس طرح سے ٹرمپ نے پاکستان اور پاکستانی لیڈرشپ کا جو گنگان کیا، تو وہیں پر دوسری طرف بھارت کو کئی موقعوں پہ نہ صرف نیچا دکھایا بلکہ کچھ ایسے ایکشن بھی لیے جو کہ سیدھے سیدھے بھارت کو چوٹ پہنچایا، اور پاکستانی میڈیا یہی گنگان گاتی رہی عاصم منیر کا کہ یہ سب عاصم منیر نے اپنے اسٹریٹجی اپنی پلاننگ سے کروایا ہے۔ لیکن اب پھر سے ٹرمپ کا جو بلاوا آیا ہے عاصم منیر کو، اسے پاکستانی گھبرائے ہوئے ہیں، اور ان کی باتوں سے لگتا ہے کہ ابھی تک ٹرمپ نے منیر نام کا جو بکرا، پاکستانی بکرا، جس کو اچھے خاصے کیئر کر کے کھانا کھلا کر کے صحت مند بنایا، اور اب اس بکرے کو کاٹنے کی باری ہے۔ اور یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں، آپ اس ویڈیو کو دیکھیے، آپ سمجھ سکتے ہیں۔ جی دوستو، خبر گردش میں ہے کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر عنقریب امریکہ کا دورہ کریں گے اور صدر ٹرمپ سے ان کی ملاقات ہوگی، اور اس ملاقات کا مقصد بتایا جا رہا ہے کہ جو انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس بھیجنی ہے غزہ میں، جو ٹرمپ صاحب کا 20 پوائنٹ پلان تھا اس کے مطابق، تو اس میں پاکستان کی شمولیت کے بارے میں بات کرنی ہے۔ اس سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ ہمارے وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب نے بڑے واضح طور پہ کہا کہ ہم اس وقت تک اپنے ٹروپس، اپنی فوجیں وہاں نہیں بھیجوائیں گے جب تک کہ ISF کا انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس کا مینڈیٹ کلیئر نہیں ہو جاتا، جب تک صحیح ٹرمز آف ریفرنس نہیں بنتے، اس وقت تک ہمارے لیے اس میں شامل ہونا مشکل ہوگا۔ اور ساتھ میں انہوں نے بڑے واضح انداز میں یہ بھی کہا کہ ہم کسی بھی ایسی کوشش میں یا انیشیٹو میں شامل نہیں ہوں گے جس میں یہ ہو کہ ہم نے حماس کو ڈسارم کرنا ہے، یہ ہمارے مینڈیٹ اگر نہ ہو تو پھر ہم شامل ہوں گے۔ تو یہ اب ایک مشکل سی بات ہے، کیونکہ ہم نے تو دیکھیے نا، پریزیڈنٹ ٹرمپ کا جو 20 پوائنٹ پلان تھا اس میں ہماری شمولیت شروع دن سے ہی رہی ہے، اور پھر ہم نے اس کو پبلکلی انڈورس بھی کیا ہوا ہے۔ تو اب اس وقت یہ کہنا کہ جی حماس کو ڈسارم کرنا یہ اس کے مینڈیٹ میں شامل نہیں ہونا چاہیے، ہے تو اچھی بات، ہونا تو اس طرح ہی چاہیے، کیا یہ ہمارے لیے ممکن ہوگا؟ دیٹ از دا کوسچن ان مائی ویو۔ اور چونکہ ہم پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بہت ہمیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ اب ایک تعلقات میں گرمجوشی پیدا ہو رہی ہے، تو اس موقع پہ ہم کوئی ایسا اقدام نہیں لینا چاہیں گے جس سے کہ اگلے 3 سال ہمارے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ مشکل میں گزریں۔ تو میرا خیال تو یہی ہے، اور ہمارے ایک سابق سفیر ہیں، ہمارے سینئر ہیں، انہوں نے ایک تجویز یہی دی ہے کہ پش کامس ٹو شو، اگر ہمیں بہت ہی مجبوری ہے تو پھر ہمیں اپنا میڈیکل کور یا انجینئرنگ کور بھجوا دینا چاہیے، رادر دین کہ، کیونکہ ایک ہیومینیٹیرین چیز ہو جائے گی اور اس سے فلسطینیوں میں ہمارے لیے مزید گڈ ول پیدا ہوگی۔ تو یہ ایک اچھی پروپوزل ہے میں سمجھتا ہوں، اور اگر انہی لائنز پہ کام کیا جائے تو شاید ہماری پارٹیسپیشن ہمارے لیے مثبت نتائج لے کر آئے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ٹروپس بھجوانے کا جہاں تک معاملہ ہے پاکستان کا، ہمیں تھوڑا بہت پریزیڈنٹ ٹرمپ سے یہ بھی کہنا چاہیے کہ دیکھیے اگلے 2 سال یہ اس کا جو مینڈیٹ ہے انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس کا، وہ 2 سال ہوگا، پھر وہ ایکسٹینڈیبل بھی ہے،
لیکن کم از کم ہمیں بھارت سے جو خطرات لاحق ہیں وہ کوئی ایسا مس ایڈونچر دوبارہ نہ کرے جس طرح کہ اس نے 7 مئی کو اس سال کیا تھا. تو ہمیں یہ بھی یقین دہانی ایک طرح سے ہونی چاہیے امریکہ کی جانب سے کہ وہ ہم بھارت کو یہ نہیں کرنے دیں گے. اس کے علاوہ TTP ہمارے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. اس میں بھی ہماری فوجیں آبویسلی آکوپائیڈ ہیں اور ہم اس کو بھی صرف نظر نہیں کر سکتے کیونکہ اس وقت ہمارے افغانستان کے ساتھ بھی حالات کشیدہ ہیں. تو اگر یہ پریشر بھی بھارت سے بلڈ ہو کہ وہ TTP اور BLA اور باقی جتنی ملیٹنٹ آرگنائزیشنز ہیں ان کی فنڈنگ روکے اور کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ بھارت تو ان کاموں میں انوالو تو ہے, ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ سے, ایکسٹرا ٹیریٹوریل کلنگ سے لے کر اینٹی پاکستان جو ٹیررسٹ آرگنائزیشنز ہیں ان کو سپورٹ تو بھارت کر رہا ہے. تو یہ ایک تھوڑا سا اس پہ بھی میرے خیال میں ٹرمپ صاحب کو جب بھی ملاقات ہوگی فیلڈ مارشل کی تو یہ چیزیں بھی سامنے آنی چاہیے. تو یہ وہ وقت ہے ناظرین جب خطے کی حساسیت عروج پر ہے. ایک طرف اقوام متحدہ کی قرارداد ہے, دوسری طرف ٹرمپ پلان ہے اور تیسری طرف حماس کا سخت رد عمل کہ کسی بھی بین الاقوامی فورس کو ڈس آرمنٹ کا اختیار نہیں دیا جا سکتا. اور پاکستان نے بھی یہی موقف اختیار کیا ہے کہ ہم پیس کیپنگ کریں گے, پیس انفورسنگ نہیں کریں گے. یعنی ہم جنگ روکنے میں مدد کریں گے, ہم پیس چاہتے ہیں لیکن کسی فلسطینی ریزسٹنس گروپ کو ہتھیار ڈلوانے کا کردار ہمارا نہیں ہے. تو یہاں پر یہ سوال جنم لیتا ہے کہ کیا پاکستان خطے میں اپنی اسٹریٹجک پوزیشن کو مضبوط کر رہا ہے یا پھر ایک بڑے سفارتی رسک کی طرف بڑھ رہا ہے. ظفر ہلالی صاحب, یہ پرنسپل سٹانس پاکستان کا آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس کو؟ اس لیے کہ یہ سٹانس جو ہے یہ پرنسپل سٹانس ہے, اس کے علاوہ ہمارا کوئی سٹانس ہو نہیں سکتا اور ہونا بھی نہیں چاہیے. ٹھیک ہے. اور دوسری بات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ پہلے ہمیں اس پہ پتہ کرنا تھا کہ یہ جو ہمارا فورس جو ہم نے فٹ کر کے والنٹیئر کر دیا تھا اس کا مینڈیٹ کیا ہوگا, یہ چلے گا کیسے, what would it be required to do, یہ تو ہمیں پوچھا ہی نہیں ہے. ٹھیک بات ہے. ابھی ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ آپ کو ڈسارم کرنا چاہے گا حماس. دیکھیے حماس جو ہے ایک لیجٹیمیٹ, ایک قانونی آرمڈ پیلسٹینین پولیٹیکل پارٹی ہے. حماس جو ہے اس کو الیکشنز میں کھڑے ہو سکتے ہیں اور الیکشنز وہ جیتتے ہیں. بلکہ یہ بھی میں آپ کو کہہ دوں جو حماس جو ہے وہ اتنا لیگل ہے کہ اس کو نیتن یاہو ان کو پیسے دیتے تھے, کافی $1 ملین ان کو بھیجا ہے اس لیے کہ وہ چاہتا ہے کہ وہ یہ عباس کے پارٹی کے خلاف جو اس وقت صدر ہے پیلسٹائن کا, عباس کے خلاف لڑیں اور جتنا وہ لڑتے اتنا ڈی اسٹیبلائز ہوتے اور کچھ حد تک اس کی پالیسی کامیاب ہوئی ہے. مگر اٹس اے لیگل پولیٹیکل پارٹی آف پیلسٹائن. اس کو آپ جا کے ڈسارم کر رہے ہیں, بھائی کس کے لیے ڈسارم کر رہے ہیں؟ اور آپ کو کون کہہ رہا ہے ڈسارم کرو؟ ٹرمپ اور وہ اس کا جو اس کا ساتھی ہوگا وہ برٹش پرائم منسٹر, کیا نام ہے اس کا جو بھی ہے, وہ جو پہلے ہوتا تھا, ٹونی بلیئر. Can you believe it? ٹونی بلیئر. یہ obvious نہیں تھا کہ this is a force led by a Christian Zionist. ٹرمپ تو یہودی ہے, خود کرسچین یہودی ہے, کرسچین زائنسٹ جیسے وہ کہتے ہیں, اور وہ اس کے انسٹرکشنز کے تحت یہ فورس کام کرے گی اور وہ فورس ہماری بھی فورس ہوگی. اور اب ہم کہہ رہے ہیں ہم اب شکر ہے ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ ایک لحاظ سے بہت ہی غلط تھا, اور یہ اب پتہ چل گیا کہ ہم نے کہہ دیا ابھی کہ ہمیں ایک UN مینڈیٹ چاہیے, not Trump mandate, not Blair mandate, UN mandate. تو سر پہلے کیوں اگری کیا پھر؟ ڈس آرممنٹ کی بات نہیں کریں گے. پہلے کیوں اگری کیا؟ غلط کیا.